علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی اپنی تیاری نہیں ہے یا رانا ثناءاللہ کی تیاری سے ڈر گئے ہیں یا پھر اشارے کے منتظر ہیں جو ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ عمران خان صاحب کو کسی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے یا عمران خان صاحب نے قوم کو حقیقی آزادی کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے؟ وجہ جو بھی ہے، حقیقی آزادی کے تحریک کا نازک مرحلہ عمران خان صاحب کے گلے میں اٹک گیا ہوا ہے کانٹے کی طرح، اور ادھر ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے صدر مملکت بھی پریشان ہیں، ان کو بھی پریشانیوں نے آ گھیرا ہے، ٹینشن اور ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہو گئے صدر مملکت بھی عمران خان صاحب سے زیادہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہفتے کو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آج سے حقیقی آزادی کی تحریک پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ کل عمران خان صاحب نے خطاب کیا اسلام آباد میں، کنونشن سینٹر میں اسلام آباد کی تنظیم سے، اور اس خطاب میں توقع یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بتائیں گے، روڈ میپ دیں گے کہ کس طرح حقیقی آزادی کی تحریک چلے گی، مگر عمران خان صاحب نے نہ صرف جو ایک روز پہلے یعنی پرسوں جو اعلان کیا تھا کہ جی ہفتے سے، جو لاہور میں وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ ہفتے سے اب ہم تحریک چلائیں گے، اور میڈیا نے ہیڈ لائنز لگا دی کہ جی عمران خان صاحب ہفتے سے تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے ویلاگز میں گزارش کی تھی کہ نہیں، عمران خان صاحب تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں لیکن تحریک نہیں چلا پا رہے۔ اس کی کئی ریزنز ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اب دوبارہ گزارش کر لوں گا۔ میں نے یہ گزارش کیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں ہفتے کے روز سینما اسکوپ شو لگائیں گے، سینما شو، وہ جو ہر جب بھی عمران خان صاحب کچھ اور کرنے کو نہیں ہوتا تو پھر رات کو 9 بجے ہفتے کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی اپنے شہروں کے چوراہوں پر آ جائیں، لاہور والوں کو کہیں گے کہ لبرٹی چوک آ جائیں، اسلام آباد والوں کو کہیں گے کہ F9 پارک آ جائیں، اور اسی طرح کراچی والوں کو کسی جگہ بلا لیں گے، اور ملتان والوں کو، پشاور والوں کو شہر کے مشہور چوراہوں پر جہاں پر 100 لوگ اکٹھا ہو جائے گا، گاڑیوں کا ٹریفک جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور اچھا خاصا مجمع لگے گا۔ لبرٹی چوک لاہور پر جب پی ٹی آئی کے 100 200 400 کارکن اکٹھے ہو جائیں گے، ٹریفک بلاک ہو جائے گی، اور پھر یوں لگے گا کہ جی لبرٹی سے لے کر ادھر اپنا جو ہے وہ پھوارہ، ایک نمبر پھوارہ جہاں پر آج کل صدیق ٹریڈ سینٹر بنا ہوا ہے جیل روڈ کے کارنر پر، وہاں تک لوگ ہی لوگ ہوں گے، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں گی، اور ادھر کلمہ چوک تک۔ تو پھر یوں شو کیا جائے گا کہ دیکھیں جی پورا لاہور جو ہے عمران خان صاحب کی کال پر نکل آیا۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ وہ اسکرینیں لگا کر سینما شو ہوگا، گانے شانے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لوگ آئیں گے، ویکینڈ ہوگا، انجوائے کریں گے، نعرے شارے لگائیں گے، بھنگڑے شنگڑے ڈالیں گے، حقیقی آزادی 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 لے کے رہیں گے، آزادی کے نعرے لگیں گے، اور اس کے بعد چل پڑیں گے۔ جیسے کل عمران خان صاحب کے خطاب کے دوران ہم لے کے رہیں گے آزادی کے نعرے لگائے گئے تھے۔ اب کیا آزادی، کون سی آزادی، کس سے آزادی، یہ عمران خان صاحب بھی نہیں بتا رہے، بس یہ بتا رہے ہیں کہ جی حقیقی آزادی، کس سے آزادی لینی ہے وہ خان صاحب نہیں بتا رہے۔ پہلے نام لیتے تھے، اب نام بھی نہیں لیتے، اشاروں میں نام لیتے تھے، اب اشاروں میں بھی نام نہیں لیتے، پہلے نیوٹرل کہتے تھے، اب وہ بھی نہیں کہتے، پہلے وہ کیا نام تھا، حریم کہتے تھے، اب وہ بھی نہیں کہتے۔ تو اب عمران خان صاحب کی جو پوری کی پوری حقیقی آزادی کی تحریک ہے نا، وہ آ کر رک گئی ہے آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے اربوں روپے کی باہر مبینہ طور پر بھیجی گئی دولت پر، وہاں پر آ کر ٹک گئی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ کل جو خان صاحب نے خطاب کیا تھا، اس خطاب میں خان صاحب نے روڈ میپ دینا تھا، جو کہہ چکے ہوئے تھے نا کہ جی آئے وہاں پر آ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقی آزادی کی تحریک میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر یہ کہ ہفتے کو تحریک چلے گی۔ تو تحریک ظاہر ہے ایک پروٹیسٹ سے تو تحریک نہیں چلتی، تحریکیں جو ہوتی ہیں یہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اسٹارٹر ہے۔ عمران خان صاحب پچھلے 5 ماہ سے قوم کو تیار کر رہے ہیں۔ ایک بار خان صاحب یہ غلطی کر چکے ہوئے تھے کہ لوگوں کو اسلام آباد لے کر گئے تھے، اور ان کو کوئی اشارہ تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ وہاں پہنچیں 25 مئی کو، آپ اسلام آباد پہنچیں، آپ کو سارا کچھ مل جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کی غلط فہمی تب زیادہ بڑھی کہ جب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریلیف دے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی حکومت نے اور پنجاب حکومت نے لوگوں کے لیے راستے بند کر دیے تھے، لانگ مارچ کے شرکاء کے لیے۔ ادھر اٹک کا پل بند کر دیا گیا تھا، ادھر لاہور سے نکلنے والوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا، گجرانوالا، راوی کا پل بند، ہر طرف سے کنٹینر ہی کنٹینر لگا دیے گئے تھے۔ غلط فہمی کا شکار تھی حکومت بھی، ان کا خیال تھا کہ لوگ بہت زیادہ نکلیں گے، لوگ نہیں نکلے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مجھے اجازت دے، اگر 10 لوگ بھی عمران خان صاحب نکالنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ تو رانا صاحب نے تو بہرحال اپنے وعدے کے مطابق کام دکھایا تھا، لیکن جب اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں
نے اس وقت میرا خیال ہے بار ایسوسیشن کی درخواست تھی یا پی ٹی آئی کی اپنی تھی، پی ٹی آئی کی درخواست پر بہرحال ایک پٹیشن گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو لانگ مارچ لے کر آنا چاہ رہے ہیں اور ان کو روک دیا گیا۔ تو اس پر عدالت نے حکومت کو بھی نوٹس بھیجے اور وہ 4-5-6 گھنٹوں کی کارروائی ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بٹھا کر ایک پراپر، عدالت نے کہا ہم جرگے والا کام کر لیتے ہیں، بیٹھے ہم کر لیتے ہیں نا اس معاملے کو، بٹھا کر یہ طے کیا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو لانگ مارچ ڈی چوک پر نہیں لے کر آئیں گے، دھرنا نہیں دیں گے، جلسہ کریں گے F9 پارک میں۔ تو یہ طے ہوا اور اس کے بعد اجازت ملی کہ جی ان کے راستے کھول دیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم کھول دیتے ہیں، راستے کھل گئے تھے اور عمران خان صاحب ڈی چوک پر آ گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو جو رعایت دی ہے اس رعایت کے پیچھے شاید کچھ ہوگا، تو اس لیے خان صاحب کو کچھ لوگوں نے کچھ بن کر بتایا تھا کہ جی ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئیں ہم آپ کو ٹیک اوور کروا کے دے دیتے ہیں، آپ کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیں گے نا، آپ آ جائیں۔ اس غلط فہمی کے چکر میں عمران خان صاحب جب اسلام آباد کی طرف گئے اور رات گئے، پھر کچھ نوٹیفیکیشنز نکلے، وزارت داخلہ نے ملٹری اور رینجرز اور ان کے ٹروپس منگوا لیے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا فجر کے بعد کہ نہیں معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو خیر، تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اشارہ تھا جس کے منتظر تھے، اب اسی اشارے کے پیچھے یہ کہہ کر وہاں سے نکلے تھے 26 مئی کی صبح کہ جی میں واپس جا رہا ہوں اور 6 دن کے بعد میں آؤں گا اور انتخابات لے کر جاؤں گا، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ تو وہ جو قوم کی تیاری کروا رہے تھے، مارچ سے قوم کی تیاری کروا رہے تھے، 25 مئی کو نکلے، 25 مئی کو واپس چلے گئے، تب سے اب تک قوم کی تیاری کروا رہے ہیں، تب سے اب تک کہہ رہے ہیں کہ جی تیار رہنا، حقیقی آزادی کے لیے میں کال دوں گا۔ خان صاحب کی کوشش یہ تھی کہ ستمبر اکتوبر تک حکومت کو کسی صورت ڈیریل کر لے، سسٹم ڈیریل ہو جائے، اور اس سے پہلے ستمبر اکتوبر سے پہلے تاکہ ستمبر اکتوبر تک عمران خان صاحب خود آ جائیں اور آ کر پھر اگلی جو آرمی چیف کا تقرر ہے، جس کا اب وہ برملا اظہار بھی کرتے رہے، آج نہیں کیا انہوں نے، کل بھی نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے کھل کر کرتے رہے، اب وہ نہیں کر رہے کیونکہ اشارے ان کو کلیئر مل گئے ہیں کہ جی نہیں یہ والے معاملے کو اس طرح پبلک میں ڈسکس کریں گے تو گڑبڑ ہوگی۔ تو خیر، تو وہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تھے، تو وہ ٹارگٹ جب اچیو نہیں کر پائے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے سوائے اس تحریک کو اپنے آئندہ عام انتخابات کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ خان صاحب یہی کر رہے ہیں، یہی میں گزارشات کرتا رہا۔ اور ایک اور غلط فہمی عمران خان صاحب کو اگر تھی کہ جی ملک میں سیلاب آ گیا، حکومت کمزور ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب میں نکلوں گا اور لوگوں کو نکالوں گا اور اس حکومت کو گراؤں گا، تو اس کے لیے سسٹم نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا عمران خان صاحب کی تحریک پر۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ریمارکس تھے وہ اس حوالے سے بہت اہم تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کو کہ دیکھیں ملک ڈوبا ہوا ہے، کروڑوں لوگ جو ہیں اپنا سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، آپ ایسے میں اگر انتخابات مانگیں گے تو انتخابات تو ایسے میں نہیں کروائے جا سکتے۔ 123 نشستوں پر انتخابات نہیں کہا گیا نا کہ نہیں ہو سکتے، تو جب 123 پر نہیں ہو سکتے تو پھر پوری کی پوری قومی اسمبلی کے انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سسٹم نے خان صاحب کو پراپر کلیئر کٹ میسج دے دیا کہ جی آپ جو انتخابات کا چاند مانگ رہے ہیں نا کھیلنے کو، یہ آپ کو نہیں ملے گا، لہٰذا لاڈلے ہو تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ لاڈ پیار کا بھی وقت ہوتا ہے ہر ٹائم، مطلب یہ ہے کہ گھر میں ہو اپنا سوگ ہو، گھر میں ماتم ہو، میت پڑی ہو، اور لاڈلا کہے کہ جی مجھے اس وقت میوزک بجانا ہے، مجھے اس وقت ڈانس کرنا ہے، تو لاڈلے کو پھر باپ یہ اجازت نہیں دیتا، پھر باپ 2-4 چپیڑے کرا دیتا ہے کہ شرم نہیں آتی تمہیں، دیکھو گھر میں کیا صورتحال ہے۔ تو خان صاحب کا لاڈ اس طرح دیکھا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ریمارکس آئے ہیں، وہ ریمارکس سپریم کورٹ آف پاکستان تو کیونکہ سپریم کورٹ ہے، سب سے سپریم ہے سوائے پارلیمنٹ کے، تو وہ تو یہ بات کھل کر بھی سکتے ہیں، لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جو کھل کر یہ بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فرض کر لیں فوج ہے، فوج نے 14 اپریل کو کہہ دیا تھا کہ جی انتخابات ہم نہیں دے سکتے، انتخابات سیاستدان ہیں، آپ آپس میں جا کر نبڑے، ہم آپ کو انتخابات نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت یہ بھی عمران خان صاحب کو کھلا پیغام دے دیا گیا تھا۔ تو اب صورتحال اپریل سے اور مئی سے زیادہ ڈیفرنٹ ہوگی، جو میں ریزنز بتا رہا ہوں نا، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اب لانگ مارچ کرنا چاہیں بھی، ان کے پاس لوگ ہوں بھی تو بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ سسٹم اب جو ہے وہ فوری ریئیکٹ کرے گا، حکومت کرے نہ کرے سسٹم ریئیکٹ کرے گا۔ تو سسٹم کا ریئیکشن جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے لوگوں کو صرف تحریک کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کل بھی جو خان صاحب نے خطاب کیا اس میں عمران خان صاحب نے کہا میں آپ کی تیاری کروا رہا ہوں۔ خان صاحب نے ایک دھمکی ضرور دی، اور وہ دھمکی عمران خان صاحب نے دی رانا ثناء اللہ صاحب کو،
انہوں نے کہا کہ جی اب ہم آ رہے ہیں، پہلے ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس بار ہم تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس وقت تو ہم پرامن لانگ مارچ لے کر آئے تھے، یعنی اس بار ہم پرامن نہیں رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میرا وعدہ ہے رانا ثناء اللہ آپ کے ساتھ کہ آپ چھپ کر دکھاؤ، اسلام آباد میں آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، چھپ نہیں سکو گے۔ شہباز شریف تو ویسے ہی ڈرا پھر رہا ہے، آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، آپ نے ہمارے لوگوں کے ساتھ جو 25 مئی کو کیا تھا ہم اس کا آپ سے بدلہ لیں گے آ کر، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ لیکن مگر سوال یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جی ابھی ہم تیار نہیں ہیں، جب میری ساری تنظیمیں تیار ہو جائیں گی تو اس وقت پھر میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر تاریخ میں اس وقت دوں گا جب میں دیکھوں گا۔ یہ کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے لانگ مارچ کب کرنا ہے، صرف مجھے پتا ہے۔ لانگ مارچ یعنی حقیقی آزادی کی تحریک کا نازک مرحلہ، جس کا عمران خان صاحب نے 10 ستمبر کو کہا تھا، 9 ستمبر کو کہا تھا نا کہ 10 ستمبر کو میں نازک مرحلے کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے اس پر گزارش کی تھی کہ نازک مرحلے کی تحریک کو عمران خان صاحب نازک مرحلے میں نہیں لے کر جا سکتے، کیونکہ خان صاحب خود نازک مرحلے میں جا چکے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے کئی ریزنس ہیں۔ تو خیر، ایک تو وہ جو عمران خان صاحب کی جو لوز ٹاک ہے، ایک بڑی ریزن وہ ہے، ملک کے حالات ہیں، اور بہت کچھ ہے جو عمران خان صاحب کو نازک مرحلے میں لے کر جا چکے ہوئے ہیں۔ تو کل عمران خان صاحب نے سوائے بھڑکے مارنے کے اور کوئی چیز نہیں کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں آؤں گا، تیاری کے ساتھ آؤں گا، ابھی میں قوم کو تیار کر رہا ہوں۔ بھائی 5 مہینے سے آپ قوم کو تیاری کر رہے ہو نا، اب تو وہ وقت گزر گیا، وہ بس وہ ٹرک جو بھی تھی، وہ ٹرین تھی، خان صاحب کر گئے مس۔ تو تیاری عمران خان صاحب اپنی قوم کی تیاری، یعنی اپنا پارٹی کی تیاری، اپنی تنظیموں کی تیاری کے بہانے سے عمران خان صاحب تحریک کو کہ حتمی مرحلے کا، نازک مرحلے کا اعلان نہیں کر رہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو رانا ثناء اللہ کی تیاری کا پتہ چل گیا ہوا ہے۔ اور یہ بات مذاق میں نہیں ہے، یہ طنز میں نہیں ہے۔ میں نے کہا نا سسٹم پھر آٹو پہ چل جائے گا، تو اور 25 مئی کو بھی یہی ہوا تھا۔ تو اب رانا ثناء اللہ صاحب نے، جن کو عمران خان صاحب نے دھمکی دی کہ جی ہم آئیں گے اس بار، اور اس بار ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، 25 مئی کی طرح نہیں آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا 25 مئی کو جب لانگ مارچ لے کر عمران خان صاحب اسلام آباد میں آئے تھے اور 26 مئی کی صبح جب واپس گئے تھے، تو اس کے بعد جب 6 دن کی تاریخ کا کہا تھا، تو پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے پشاور میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس بار ہم لانگ مارچ لے کر آئیں گے تو ہم اپنے صوبے کی فورس لے کر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ جی ہمارے پاس پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر ہے، ہم نے چاروں طرف سے اسلام آباد کو بند کر دینا ہے، اندر والے اندر رہیں گے، باہر والے باہر رہیں گے، کسی کو اندر جانے نہیں دیں گے، کسی کو باہر جانے نہیں دیں گے۔ یہ فواد چودھری نے کہا تھا، یعنی اسلام آباد کا ہم گھیراؤ کر لیں گے، اسلام آباد کے اوپر لشکر کشی کریں گے۔ تو جب اس طرح کے اعلانات ہوں اور پھر عمران خان صاحب کہیں کہ جی 25 مئی کو جو ہے تو ہم نے تو تیاری کے بغیر آئے تھے، اب ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو اس تیاری کو اس طرح دیکھا جائے جس کا اعلان، یعنی ہم پرتشدد ہوں گے، ہم مسلح ہو کر آئیں گے۔ جو بات انہوں نے کی تھی، کیا نام ہے ان کا، محمود خان صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے اعلانات پر جو بات جو میڈیا کے سامنے آ کر کہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور جو حکومت کر رہی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اس بار ہم نے تیاری مکمل کر لی ہے، اور عمران خان جیسے پاگل شخص سے بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ ابھی تیاری پکڑنی ہے اور ہم تیار ہیں۔ ریڈ زون کو احتیاط برتنے کے لیے سیل کیا گیا ہے۔ ریڈ زون کو آج کھول رہے ہیں، جب خان صاحب آنے کا ارادہ کریں گے تو دوبارہ سیل کریں گے، اور اس بار آنسو گیس کے شیل، ربڑ کی گولیاں مظاہرین پر برسانے کے لیے جدید طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ ڈرون شیلنگ کے استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ صوبوں سے پولیس فورس مانگی ہے، اگر پولیس کی نفری بھجوانے سے انکار کیا گیا تو ان کے خلاف آئین کے تحت کارروائی ہوگی، یعنی گورنر راج لگے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب سے فورس زیادہ ملے گی۔ پنجاب کی جو حکومت، پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور پنجاب کے آئی جی میں فریکوینسی نہیں ہے، وہ ان کے اندر گڑبڑ چل رہی ہے۔ سی سی پی او لاہور کے معاملے کو لے کر، اس سے پہلے جو مقدمات درج ہوئے تھے، 25 مئی کو کارروائی کرنے والے پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرنے کے اوپر جو آئی جی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ میں ٹھنی ہوئی ہے۔ اب اگر وفاقی حکومت، جنہوں نے پنجاب سے پولیس نفری مانگی ہے، کے پی کے سے اور پنجاب سے، اور رینجر سمیت ملا کر 30,000 نفری مانگی ہے عمران خان صاحب کے اس طرح کی کسی ایڈونچر کو نمٹنے کے لیے، تو اگر یہ مانگیں گے اور پنجاب حکومت انکار کرے گی اور ممکن ہے آئی جی کہہ دے گی جی فورس بھیج دو،
آئی جی اگر فورس بھیج دیں تو بھی ایک بڑا ایشو ہوگا. اگر انکار ہوگا تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قانونی کارروائی کریں گے. لیکن اس سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے وہ اور سگنیفیکنٹ چیز ہے جو تیاری رانا صاحب بتا رہے ہیں. یعنی ایک بربریت کے ساتھ مکمل کچلا جائے گا اگر عمران خان صاحب اسلام آباد میں آئیں گے تو ان کے لانگ مارچ کو یا ان کے لوگوں کے اوپر ربڑ کی گولیاں, آنسو گیس کی شیلنگ. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ کم از کم پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا میسج ضرور ہے کہ وہ جو اشارہ اگر کہیں آپ کو ہے تو اس اشارے کے پیچھے مت رہنا. اشارہ نہیں آئے گا, آنسو گیس کی شیلنگ آئے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کو عمران خان صاحب کس وجہ سے واپس گئے تھے, یعنی 25 مئی والا لانگ مارچ 26 مئی کو جب صبح واپس لے کر گئے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک پولیس افسر کے ذریعے بذریعہ فواد چودھری, یعنی عمران خان پولیس افسر کو رانا ثناء اللہ نے کہا اور پولیس افسر نے فواد چودھری کو کہا اور فواد چودھری نے عمران خان صاحب کو کہا کہ 100 آنسو گیس کے شیل بچیں اور یہ سارے کے سارے آپ کے کنٹینر کے لیے اور آپ کے کنٹینر پر چلائیں گے, یہاں سے واپس چلے جاؤ. تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب واپس چلے گئے تھے کیونکہ جس فون کال کا رانا صاحب کو عمران خان صاحب کو انتظار تھا, عمران خان صاحب پھر واپس چلے گئے تھے نا. تو جس فون کال کا عمران خان صاحب کو انتظار تھا وہ فون کال نہیں آئی تھی. اس کے پیچھے عمران خان صاحب پورا ڈولی لے کر اسلام آباد پہنچے ہوئے تھے, وہ فون کال نہیں آئی تھی تو پھر عمران خان صاحب کو واپس جانا پڑا تھا. تو یہ صورتحال جو ہے دوبارہ عمران خان صاحب کو پیش آ سکتی ہے. اسی وجہ سے خان صاحب اس طرف سوچ ہی نہیں رہے, اس طرف جا ہی نہیں رہے اور جا پائیں گے بھی نہیں. اسی لیے ہفتے کے روز یہ تحریک کا آغاز ہوگا تو مظاہرے وغیرہ تو بڑے دنوں سے ہو رہے ہیں نا. ابھی بھی مطلب جلسے, سیمینار, کانفرنسز یہ تحریک کا حصہ ہوتی ہے. نوازہ نصر اللہ خان صاحب کہا کرتے تھے, ان سے جب پوچھا کرتے تھے, ہم صحافی سوال کیا کرتے تھے مشرف کے زمانے میں کہ تحریک کب شروع کریں گے, تو وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں, یہ تحریک کا حصہ ہی ہے, یہ تحریک ہی ہے. تو تحریک تو چل رہی ہے, تو ہفتے سے عمران خان صاحب نے کون سی تحریک کا آغاز کرنا تھا؟ بیسیکلی لوگوں کو مداری کی طرح انگیج رکھنا. وہ جو میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں نا, عمران خان صاحب ابھی ڈبے میں سے ڈبہ, اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالتا ہوں, ابھی سانپ نکالتا ہوں. تو وہ عمران خان صاحب اسی طرح لوگوں کو انگیج کرتے ہیں کہ جی میں اہم اعلان کرنے جا رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا اب ہم نے کیا کرنا ہے, میں آپ کو روڈ میپ دوں گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقی آزادی کیسے لینی ہے. تو یہ اس طرح کر کے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہفتے کے روز سے تحریک کا آغاز ہوگا. لوگ جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے وہ متوجہ ہوئے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کچھ کریں, لیکن ٹرک کی بتی کے علاوہ وہ کچھ نہیں ثابت ہوا. اور اسی ٹرک کی بتی کی وجہ سے, عمران خان صاحب کے انداز سیاست کی وجہ سے ان کے صدر عارف علوی صاحب بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے کل پرسوں, اس میں انہوں نے باقی جو باتیں کی لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہوں ایوان صدر میں پریشان وقت گزار رہا ہوں سیاسی حالات کی وجہ سے. جو ملک کے سیاسی حالات ہیں وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو یاد ہوگا نا عمران خان اور سیلاب کی وجہ سے, عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے کہ خان صاحب کو کوئی باعزت راستہ مل جائے تاکہ عمران خان صاحب کو تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آئیں مل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, نیا پولیٹیکل فریم ورک لکھتے ہیں. تو صدر عارف علوی صاحب نے تو آرمی چیف سے ملاقات تک کروا دی تھی عمران خان صاحب کی. تو اس ملاقات میں بھی انکار ہو گیا تھا, کہا گیا تھا کہ یہ آپ کو انتخابات چاہیے تو 2 لوگ دیں گے, آصف زرداری اور نواز شریف. تو جب عمران خان صاحب کو ہر طرف سے انکار ہو گیا اور عمران خان صاحب ابھی لوگوں میں ہیں اور وہ ان کو سجھائی نہیں دے رہا کہ وہ اگلا قدم کون سا اٹھائیں, جلسوں کے بعد وہ کیا کریں, مظاہروں کے بعد وہ کیا کریں, تو ظاہر ہے ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے عارف علوی صاحب نے پریشانی ہونا ہے نا ان کو, وہ کیونکہ عمران خان صاحب کے صدر ہیں. تو عمران خان صاحب اگر ناکام ہوتے ہیں تو عارف علوی صاحب کو بھی اس کی ناکامی کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو وہ اندر بیٹھے ہوئے پریشان ہیں, عمران خان صاحب باہر بیٹھے پریشان ہیں, اور لوگ عمران خان صاحب کے چاہنے والے ٹرک کی بتی کے پیچھے چل کر پریشان ہیں. جو ٹرک کی بتی عمران خان صاحب نے کل بھی دکھائی اور آج بھی لوگوں کو دکھائیں گے, وہی کہیں گے کہ جی ابھی میں اعلان کرتا ہوں, ابھی میں اعلان کروں گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بتائیں گے نہیں, کیونکہ کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں عمران خان صاحب کے پاس. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.